اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کا علم حاصل کرنے کی جو فضیلت عطا بیان فرمائی ہے، فرمائے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ فرمائے جو انسان ایسے راستے پر چلے جہاں وہ علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، فرمائے سفر تو یہ دنیا پر کرتا ہے، لیکن فرمائے اس سفر کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یہ برکت ہے دین کا علم حاصل کرنے کی۔ اور کہا جنت کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے، بڑا کٹھن راستہ ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں پل صراط، جنت کا راستہ ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، نیچے دہکتا ہوا جہنم ہے۔ فرمایا مشکل راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا اس نکلنے کی وجہ سے اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اسی لیے سرور عالم نے فرمایا کہ تم دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلو، دین کو سمجھو، دینی معاملات کے مطابق علم حاصل کرو، اگر اس کے لیے تمہیں سفر کرنا پڑے تو کر لو۔ فرمایا یہ سفر دنیا میں بظاہر تمہارے لیے مشکل ہوگا، لیکن فرمایا اللہ کریم اس کا انعام تمہیں کیا دے گا؟ جب تم محشر کے دن محشر کے میدان میں جاؤ گے تو اللہ کریم جنت کو جانے کا راستہ تمہارے لیے آسان فرما دے گا۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا، اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا اے میرے صحابہ من احب ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار۔ فرمایا جس بندے کو یہ شوق ہو کہ وہ ایسے بندے کو دیکھ لے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے آگ سے خلاص کیا ہے، اس پر جہنم کی آگ نہیں لگے گی، وہ بندہ جنتی ہے۔ فرمایا اگر کسی کے دل میں یہ تمنا اٹھے دنیا کی زندگی کے اندر کہ وہ دنیا میں ایسے انسان کی زیارت کرے کہ جو جنتی انسان ہے، فرمایا وہ کیا کرے؟ فَلْيَنْظُرْ إِلَى الْمُتَعَلِّمِينَ، وہ دین کا علم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لے۔ فرمایا وہ جنتی لوگ ہیں۔ فرمایا جو لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، دین کے علم کو حاصل کرنے میں وہ لوگ مصروف ہوتے ہیں، فرمایا ان لوگوں کی زیارت کرے، گویا ایسا ہے کہ اس نے جنتی انسان کو دیکھ لیا۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے۔ ہوتا ہے نا انسان کہتا ہے کہ میں فلاں بندے کو دیکھ لوں، فلاں کو دیکھ لوں، فلاں کو دیکھ لوں۔ اب فرمایا اگر کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ وہ جنتی انسان کو بھی دیکھ لے، فرمائے وہ طالب علموں کو دیکھ لے جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قدم تو زمین پر رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقام دیا ہے کہ یہ دنیا پر چلتے پھرتے جنتی لوگ ہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزید فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما من متعلم یختلف الی باب عالم الا کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ۔ فرمایا جو طالب علم کسی عالم کے دروازے پر جاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ ایک قدم جب گھر سے اٹھاتا ہے، کسی عالم کے دہلیز پر جاتا ہے، کسی مدرسے کو جاتا ہے، کسی دینی ادارے کو جاتا ہے، فرمائے جب یہ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قدم کے بدلے میں عبادت السنتین، 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ گھر سے نکلا، اب یہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا یہ نہیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے کسی دوسرے علاقے میں مدرسے کو جائیں گے، کسی مدرسے میں داخلہ لیں گے۔ فرمائے دین کا علم تمہیں ہر جگہ جہاں دین کی محفل ہو وہاں پر جاؤ، وہ بھی تمہارے لیے دین کا ایک ادارہ بنتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جہاں پر دنیا کی زندگی کے اندر دینی مجلس، جہاں دینی گفتگو ہوتی ہے، دینی معاملات کے بارے میں سمجھایا بجھایا جاتا ہے، فرمائے وہ محفل اگر ایک لمحے کی ہو تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ فرمائے ایک طرف دنیا، اس کی نعمتیں، اس کے مال و دولت، اس کے بنگلے، اس کے بینک بیلنس، اس کی تمام چیزیں ایک جگہ پر رکھ لو، اور دین کی مجلس کا لمحہ بھر یعنی 1 سیکنڈ ایک طرف رکھ لو، فرمایا اللہ کریم کے بارگاہ میں اس سیکنڈ کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ فرمایا دنیا کی تمام آسائشیں، تمام نعمتیں، تمام دولت ایک جگہ پر رکھ لو، اور دینی علم کے محفل کی 1 سیکنڈ ایک جانب رکھ لو، فرمائے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ بہتر کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ فرمائے دین کا علم حاصل کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ جب تم دینی محفل میں بیٹھتے ہو تو فرمائے وہ تمہارے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضور نے مزید فرمایا جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں مسجد میں جاؤں گا جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ساتھ میں کچھ دینی گفتگو بھی سیکھوں گا، دینی باتیں بھی سیکھوں گا، اس پر میں عمل بھی کروں گا، اس سے میں اپنے گھر والوں کو بھی سکھاؤں گا۔
تاکہ میرے گھر والے بھی اس بات پر عمل کریں۔ فرمایا جب اس کے دل میں یہ نیت ہوگی تو اس سے اللہ کریم یہ انعام دے گا۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا بن اللہ لہ بکل قدم مدینۃ فی الجنہ، فرمایا اللہ کریم ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا شہر اس کے لیے آباد فرماتا ہے۔ ایک گھر نہیں، ایک محل نہیں، مدینتن ایک شہر اس کے لیے تعمیر کرتا ہے ہر قدم کے بدلے۔ فرمایا جہاں پر اللہ کریم ایک قدم کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، فرمائے وہیں پر اس کے لیے جنت میں ایک شہر ایک قدم کے بدلے آباد ہوتا ہے۔ مزید فرمایا یمشی علی الارض والارض یستغفر لہ، فرمایا جب وہ انسان زمین پر چلتا ہے زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کے علم کے شوق کے لیے گھر سے نکلتا ہے، فرمایا اسے اللہ کریم اتنے ڈھیر سارے انعامات دیتا ہے، اس کی بخشش بھی ہوتی ہے، 1000 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، جنت میں اس کے لیے شہر بھی بستا ہے، اور ساتھ میں جس زمین پر یہ قدم رکھتا ہے وہ زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتی ہے۔ حضور نے فرمایا صرف زمین نہیں، درخت، پتھر، جاندار، حیوانات، چرند و پرند، فرمایا ہر چیز اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ فرمایا یہاں تک پانی کی تہ کے اندر رہنے والی مچھلی بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم، اب طالب علم سے مراد ہی نہیں کہ مدرسے کا کوئی طالب علم ہی ہوگا، طالب علم سے مراد دین کی طلب رکھنے والا، وہ 80 سال کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 10 سال کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، جس کے دل میں دین حاصل کرنے کی طلب ہو، وہ کہتا ہے کہ میں دین حاصل کروں، دین کا علم مجھے ملے، فرمائے وہ طالب علم ہے۔ جو طالب علم دین کی طلب کے شوق میں گھر سے قدم اٹھاتا ہے، فرمائے جب یہ زمین پر قدم رکھتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھا لیتے ہیں۔ فرمائے چلتے چلتے جب یہ علم کا علم حاصل کرتا ہے اس دوران اسے موت آ جاتی ہے۔ فرمایا فہو شہید، یہ انسان ایسا ہے جس طرح اس نے میدان جہاد میں جہاد کیا اور جہاد کے دوران یہ شہید ہوا، فرمایا اللہ کریم اس طالب علم کو شہید کا مقام عطا فرمائے گا۔ اب جہاد کے لیے فرمایا تمہیں ہتھیار اٹھانے پڑیں گے، میدان جہاد میں نکلنا پڑے گا، تمہیں زخم وہاں پر سہنے پڑیں گے، وہاں پر تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی، لیکن فرمایا جس انسان نے دین کے طلب کے شوق میں گھر سے قدم اٹھایا، فرمایا اللہ کریم اس ایک قدم کے بدلے میں سے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ کیا ہے؟ دین کے علم کی برکتیں ہیں۔ اسی لیے تو حضور نے نہیں فرمایا تھا کہ ایک عالم اور ایک عابد جب عشاء کی نماز پڑھ کے گھر مسجد سے نکلتے ہیں، عالم جا کر سو جاتا ہے اور عابد جو ہے وہ قیام اللیل کی نیت کر کے رات بھر نوافل پڑھتا ہے، فرمایا اس عالم کا سونا اس عابد کی عبادت سے بہتر ہے۔ کیوں کہا گیا یہ بہتر کرنا؟ کیونکہ وہ بندہ طالب العلم ہے، دین کی طلب وہ رکھتا ہے، دین کو حاصل کرتا ہے، دین کا علم اس کے پاس موجود ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور سے سوال کیا گیا، حضور عالم بہتر ہے یا عابد بہتر ہے؟ عابد کا مطلب عبادت گزار، جس کے پاس علم نہ ہو دین کا لیکن وہ عبادت میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو ایسا سوال ہے کہ جس پر فرشتے بھی تعجب کرتے ہیں، اے انسان تو نے یہ سوال کیا کس طرح؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ علم جو ہے وہ انبیاء کی وراثت ہے، اور جس بندے کے پاس انبیاء کی وراثت ہوگی، جو بندہ انبیاء کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلے گا، فرمایا اس کا مقام اللہ کریم کے بارگاہ میں بہت بڑا مقام ہے۔ فرمایا جب وہ زمین پر قدم رکھتا ہے، فرمایا اس کا ایک قدم 1000 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک صحابی آتا ہے، سرور عالم نے فرمایا میرے صحابی تیرے پاس وقت بہت کم ہے، کچھ وقت کے بعد تو فوت ہو جائے گا۔ اب اس نے کہا چونکہ وقت بڑا مختصر ہے میرے پاس، یعنی کچھ وقت کے بعد میں فوت ہو جاؤں گا، تو حضور ایسا عمل بتا دیجئے تاکہ جس عمل کا فائدہ مجھے آخرت میں ملے۔ حضور نے فرمایا جاؤ علم حاصل کرو۔ اب اس بندے کے پاس تھوڑا سا وقت ہے زندگی کے اندر، اب اسے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ جاؤ نوافل پڑھو، توبہ استغفار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، نیک اعمال کرو، صدقہ و خیرات کرو۔ فرمایا جاؤ علم حاصل کرو، کیونکہ حضور نے فرمایا دنیا کی زندگی میں علم حاصل کرنے سے بڑھ کر اللہ کریم کے بارگاہ میں قرب والا، مقبولیت والا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ کیونکہ جب تم علم حاصل کرتے ہو اللہ کریم اس علم کی وجہ سے تمہیں برکتیں عطا فرماتے ہیں، تمہارے گھروں میں برکتیں ہوتی ہیں، تمہاری صحت میں برکتیں ہوتی ہیں، تمہاری زندگی کے معاملات میں اللہ کریم برکتیں تمہیں دیتا ہے علم کی وجہ سے۔ 2 صحابہ تھے نا، دونوں بھائی تھے، ایک جگہ گھر میں رہ رہے تھے۔ ایک بھائی جو ہے وہ
مزدوری کیا کرتا تھا، محنت مزدوری کر کے کچھ کمایا کرتا تھا، دوسرا بھائی صبح ہوتا آتا مسجد نبوی میں حضور کے پاس بیٹھ کر دین کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اب اس بھائی نے کہا بھائی کمال کی بات ہے، دونوں بھائی ہم گھر میں رہتے ہیں، اس کا بھی گھر بار ہے، میرا بھی گھر بار ہے، خرچہ ہمارا ایک جگہ پر ہے، یہ کماتا نہیں ہے، میں کماتا ہوں، یہ کھاتا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت کی، فرمایا حضور میرے اس بھائی کو ذرا سا کمانے کی ترغیب بھی دے دیجئے تاکہ یہ کچھ کمائے بھی کرے، کچھ پیسے بھی لائے کرے گھر کو، کیونکہ ہم دو بھائی ایک گھر میں رہتے ہیں، گھر کا خرچہ مشترک ہے، میں کماتا ہوں، یہ کماتا نہیں ہے، صبح آتا ہے مسجد میں، شام کو چلا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی تمہیں کیا پتا جو رزق اللہ کریم تمہیں دیتا ہے وہ اسی بھائی کی وجہ سے دیتا ہے، تمہارے گھر میں جو برکتیں ہیں وہ اسی بھائی کی وجہ سے ہیں، تمہارے کم آمدنی میں اللہ کریم نے جو برکت رکھی ہے فرمایا اسی بھائی کی وجہ، کیونکہ یہ دین کا علم حاصل کرتا ہے۔ فرمایا تمہارے حصے کا کام یہ کرتا ہے، اس کے حصے کا کام تم کیا کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ فرمایا دین پڑھو، دین کو سمجھو، دین کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کریم تمہاری زندگی میں وہ برکتیں تمہیں عطا کرے گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی دیکھیں زندگی ہماری بڑی مختصر ہے، اور اس زندگی میں ہمیں اللہ کریم نے مغفرت کے اور رحمت کے اور برکت کے بڑے بڑے مواقع میسر کیے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے تم حاصل کرو۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندہ یہاں مسجد میں کوئی راشن وغیرہ لے کر آئے کہ آ جاؤ جی فری راشن ملتا ہے لے کر چلا جاؤ۔ اب ایک بندہ کہ میں جاؤں گا نہیں، میرے گھر میں پہنچے گا، اسے نہیں ملے گا، کیوں کہ وہ آیا نہیں یہاں پر ہے۔ فرمایا اللہ کریم نے اسی طرح تمہارے لیے برکتیں دنیا میں بکھیر دی ہیں، اب اٹھانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں کیسے تمہیں دین کا علم ہوگا، دین کی سمجھ تمہیں حاصل ہوگی، تب جا کے اللہ کریم تمہیں یہ فائدہ دے گا۔ اب ایک گزارش میں آپ لوگوں سے کرتا ہوں، حضور نے فرمایا دین کا علم کے لیے گھر سے نکلو، جاؤ اس کے لیے سفر کرو، دین کے علم کو حاصل کرو۔ اگر آپ لوگ لمبا سفر نہیں کر سکتے تو مسجد کا سفر کرنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ دیکھیں جمعے کے دن خطاب ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، دینی معاملات ہوتے ہیں، دین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، کم سے کم اتنا تہیہ کر لیجئے کہ آئندہ کے بعد ہم جمعے کا مکمل تقریر مسجد کے اندر سنیں گے۔ اب دیکھیں میں نے تقریر شروع کی، آیت میں نے پڑھی، حدیثیں میں نے پڑھی، جو حضرات پہلے آئے انہیں تو سمجھ آئی کہ کون سی بات ہو رہی تھی، اب جو حضرات بعد میں آتے انہیں کیا پتا کہ کیا بات ہو رہی تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہاں پر ختم ہوئی۔ فرمایا اپنے دل میں ارادہ کرو کہ جب بھی جمعہ کا دن ہوگا ہم اذان سے پہلے مسجد کو پہنچیں گے، اور پھر دیکھ کے اللہ کریم تمہیں برکتیں کیسے دیتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ دین کے لیے آؤ، دین کے ساتھ وابستہ رہو، اللہ کریم تمہاری زندگی میں برکتیں تمہیں دے گا، اور برکتیں ایسے ملیں گی کہ جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے دین کے ذکر میں یاد میں نکلتا ہے اللہ کریم اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اب یہ تو پہلی ذمہ داری تھی دین کا علم حاصل کرنے کی، انشاءاللہ العزیز مزید بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں ہم وقتاً فوقتاً جمعے کے دن خطاب کریں گے۔ اللہ کریم کے جناب میں دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس پر ہمیں عمل کرنے کی اور دینی علم حاصل کرنے کی اور دینی علم پر سمجھنے کی اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔